الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت بابرکت ناموں میں تین نام الخالق، البارئ، المصور، ان تینوں ناموں سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے اور ان ناموں کی کیا معانی ہے اس کا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو صفات اللہ رب العالمین کی خاص ہے اس طرح کے افعال بھی بندوں کے لیے انجام دینے سے منع کیے گئے، جیسا کہ گزشتہ درس میں آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسانوں میں سب سے سخت ترین عذاب جنہیں دیا جائے گا ان میں وہ بھی ہوں گے جو تصویر بناتے ہیں. تو المصورون کو عذاب دیا جائے گا اور اللہ رب العالمین المصور ہے. اس سلسلے میں دو حدیثیں اور ہیں، اس کے بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلی روایت یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ومن اظلم، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن ذهب يخلق كخلقی، جو میری تخلیق کی طرح، میری پیدا کرنے کی طرح مخلوق بناتا ہے. فَيَخْلُقُوا ذُرَّةً، چاہے تو وہ کوئی ایک ذرہ بنا لے یا تو کوئی ایک دانہ بنا لے یا کوئی ایک جو کا ٹکڑا بنا لے. اصلاً یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں ایک تابعی کہ وہ مروان جو کہ حاکم و گورنر تھے ان کے گھر گئے تو دیکھے ان کے گھروں میں تصویر ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ تصویریں وہاں موجود ہیں، وہ بھی جاندار کی تصویریں ہیں، تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ چاہے تو ایک دانہ بنا لے، چاہے تو ایک ذرہ بنا لے، اور چاہے تو وہ ایک جو بنا لے، جو کا دانہ بنا لے. یعنی تصویریں بنانا، وہ بھی جاندار کی تصویریں بنانا، تو یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کی طرح تخلیق بنانے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ اس سے منع فرمایا اور اس پر وعید سنائی. اسی طرح دوسری روایت میں اس طرح سے آیا جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. کہتے ہیں کہ یہ جو تصویر بنانے والے لوگ ہیں جو یہ صورتیں بناتے ہیں، قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا، اور عذاب میں یہ بھی رہے گا کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس میں ذرا جان پھونک کے دکھاؤ، انہیں زندہ کر کے دکھاؤ. یہ بطور توبیخ یہ کہا جائے گا. تو بہرحال ان دونوں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مصور جو ہوتا ہے اسے عذاب دیا جائے گا، اور عذاب کی صفت میں یہ بھی ہوگا کہ اسے مکلف بنایا جائے گا اس بات کا کہ جن صورتوں کو تم نے دنیا میں بنایا ہے تم اس میں روح پھونک کر دکھاؤ. اور ظاہر سی بات ہے یہ اس پر قدرت نہیں رکھ سکے گا، اور پھر اس طرح سے ان کی عذاب میں دوام بڑھتا جائے گا. عذاب بھی ہوتا رہے گا اور یہ کہا بھی جائے گا صورتیں پھونک سکتے تو پھونکو، تو اس طرح کی چیزیں کیوں کرتے ہو. تو یہ تصویر بنانا یہ جائز درست نہیں ہے. کسی بھی اعتبار کی تصویریں ہوں. آج کل لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے
موبائل کی تصویر ہو یا پھر ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہو، اس میں فرق رکھا ہے، لیکن صحیح طور پہ بات علماء نے یہی کہی ہے، کسی بھی قسم کی تصویر شوقیہ انداز کی ہو یا کسی بھی انداز کی ہو، یہ ساری تصویر صرف بقدر ضرورت ہی جائز و درست ہے، باقی اور چیزیں کے لیے تصویریں جائز و درست نہیں ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر عقیدہ ہی کچھ اور ہو تو تب تو بہرحال وہ تو حرام اور شرک کی شکل میں ہو جائے گا، ورنہ عام طور پر تو یہ چیزیں حرام کی کیٹیگری میں یا حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ بہرحال ہمارا مقصود یہاں پر کہنا یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے بابرکت نام المصور پر ایمان رکھتے ہیں تو اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جب رب العالمین مخلوقات کی تصویر اور صورت بنانے والا ہے تو ایسے کوئی افعال نہ انجام دیے جائے کہ انسان بھی اس طرح کی تصویریں بنانا شروع کرے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ شرک اور ضلالت کے راستے کھلا کرتے ہیں، اور پہلے بھی شرک اسی انداز سے امت کے اندر آیا کہ تصویریں بنا گئی جانداروں کی، ہاں نیک لوگوں کی تصویریں بنا گئی، مجسمے بنا گئے، خاص طور پر تصویر کا اطلاق مجسمے جو تھے پہلے کے دور میں، تصویریں جو بنائی جاتی تھی وہ خاص طور پر مجسمے ہوتے تھے، وہ الگ انداز کی ہوتی تھی، تو اس طور کے اس پر بھی انسان کی نگاہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی صورتوں کی وجہ سے، اس طرح کے اعمال کی وجہ سے شرک آتا ہے اور ضلالت و گمراہی آتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح اور حقیقی تعارف جو تو نے قرآن حکیم میں کروایا ہے اور اسی طرح اپنے حبیب اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اسے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔